حاضرین مجلس، احباب گرامی، کائنات میں سب سے طاقتور، قوتوں والی، عظمتوں والی اور عزتوں والی ذات اللہ کی ہے۔ ایکو ختم کر دیں ساتھی۔ مالک الملک جسے چاہے وہ عزتوں سے نواز دے، وہ عزتیں کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، جس کی یہ تخلیق ہے، شاہکار ہے یہ دنیا جس نے بنائی ہے، اس میں آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے، فیصلہ بھی اسی کا غالب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو رب کے فیصلوں پہ یقین کر لے، نکتہ چینی، حاشیہ نشینی یا انکار اور کفر کے چکر میں نہ پڑے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے فیصلہ کرے۔ نہ تو اللہ کے فیصلے کا انکار بنتا ہے، نہ ہی اللہ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کر لیتے، یا ایسے کیوں کیا۔ نہ حاشیہ نشینی، نہ نکتہ چینی۔ بیٹا آپ اٹھیں ذرا، اس سائیڈ پہ آ جائیں تو اٹھ چند شخص۔ حاضرین مجلس، اللہ کے فیصلے میں بے شمار پہلو ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ فیصلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری عقل، ہمارے شعور سے بالاتر ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ کا آغاز یوں کیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی ہے۔ یہ آخر میں جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسے ختم کرے، سادی آواز ٹھیک ہے، رہنے دیں، صرف یہ جو ریپیٹر ہے اسے نہیں۔ مالک نے یہ کتاب ہدایت بنائی ہے، لیکن یہ ہدایت کن کو ملے گی؟ جن کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو دیکھ کے ایمان لائے تو کیا لائے؟ جانتے ہیں، نہیں جانتے لیکن مانتے ضرور ہیں، یہ تقوی ہے اور یہی ایمان ہے۔ میرے مالک نے جب یہ حکم دیا کہ سجدہ کریں اور آدم علیہ السلام کو بنا کے فرشتوں نے اپنی حکمت پیش کی تھی انسان کی تخلیق پر، اور ابلیس نے اپنی رائے دی تھی سجدے کے موقع پہ، فرشتوں نے اپنی دی ہوئی رائے واپس لے لی اور کہا کہ اللہ آپ اپنے فیصلوں میں غالب ہیں، ہماری تقدیس، ہماری حمد بیان کرنا، تعریفیں کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، عبادت کرنا، یہ اپنی جگہ، لیکن آپ اپنے فیصلے میں غالب ہیں، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں۔ یہ واقعے آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھ آ سکے۔ شیطان کو جب حکم ملا ملائکہ کو اور اسے، تو ملائکہ پہلے اپنا معاملہ صاف کر چکے تھے، جھک گئے،
چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی حکمت کوئی لاجک نہیں مانگی، یہ رک گیا اور انکاری ہوا۔ جب رب نے یہ پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ آپ سجدہ کریں جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو جواب یہ آیا انا خیر من، جسے سجدہ کروایا جا رہا ہے اس سے کرنے والا بہتر ہے، تو میں مفضول کو افضل ہو کے سجدہ کیوں کروں؟ رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، لعین بنایا، راندہ درگاہ کیا، زندگی بھر کی عبادتیں منہ پہ مار دی۔ آج اس دنیا میں بھی یہ سبق موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، کتاب نے عصا کے لفظ بولے، غلطی ہوئی، رب نے جو حکم دیا تھا یا منع کیا تھا اس کے برعکس ہو گیا۔ لیکن عظمت ہے انسان کی کہ غلطی کے بعد پھر کوئی لاجک پیش نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں مارا۔ گناہ کا عذر جو ہوتا ہے وہ عذر گناہ سے بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، دنیا میں آئے، معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا۔ میری جتنی بھی آج کی گفتگو ہے میں نے اس کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا ہے کہ میں اور آپ کس نیچر پہ ہیں۔ فرشتوں سے غلطی ہوتی نہیں، لیکن اگر ان کا کوئی بول نکلا اور رب نے بلوایا، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، سمجھایا کہ فرشتے بھی ہوں، وہ میرے حکم کے سامنے، میرے فیصلے کے سامنے اس پہ نکتہ چینی کرنے والے بنے، تو جواب یہ ہے کہ انہیں بھی اپنے بول اور لفظ واپس لینے پڑیں گے۔ اور اگر غلطی ہو جائے، وہ بشر ہو، وہ جن جنات ہوں، وہ ابلیس ہو، جو غلطی کر کے اکڑ گیا، ڈٹ گیا اور اپنے اندر میں لے آیا، انا لے آیا، پھر وہ میرا نہیں ہے، اس نے میری عزت نہیں کی۔ ہاں، بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، نظریں جھکا لے، ہاتھ اٹھا لے، معافی مانگ لے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ مان لے کہ اگر رب آپ کی مخالفت میں زندگی گزر گئی اور آپ نے معاف نہ کیا اور رحمتوں کا نزول نہ کیا تو میں تو گیا، میری زندگی خسارے میں ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آنے والی گفتگو میں اگر کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی بیٹے کو، میرے کسی دوست کو انسانی ناطے سے یہ محسوس ہو کہ میں کس کیٹیگری میں، میں فیصلہ کروں گا تو بات غلط ہوگی۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل بن جائے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر کوئی بھی فیصلہ لیا جائے وہ فاصلوں کو جنم دیتا ہے۔ میں نے فاصلے پیدا نہیں کرنے، ہم نے قربت کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر پیغمبر کو ہادی، رہبر، رہنما اور مرشد بنا کے بھیجا ہے۔ جس نے مان لی، اپنے من کو جھکا لیا، تابع کر لیا اور چار خوبیاں پیدا کر لی کہ پیغمبر نے جو بھی بول بولا پورے غور سے، ادب، احترام، یقین سے سنا۔ پیغمبر نے جو بھی بولا اس نے سنا، اور سنتے ہوئے آمنا، انکار کے لیے نہیں، رد کے لیے نہیں، ریجیکشن کے لیے نہیں، اور نکتہ چینی یا حاشیہ نشینی کے لیے نہیں، ایمان کے ساتھ کہ وقت کے پیغمبر جو بھی دیتے ہیں وہ رب کی عطا ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے۔ پیغمبر اپنی مرضیوں سے نہیں بولا کرتے۔
اور جو پیغمبر بولے اطعنا، سن کے اس کے سامنے سر نہ میں نہیں ہاں میں ہلایا جائے، پیروی کی جائے، فرما برداری کی جائے، قبول کیا جائے، جس سے روکیں رک جایا جائے، وصدقنا، اور پھر پوری زندگی مرتے دم تلک، آخری سانس تلک اس کی تصدیق میں گزرے۔ جس انسان نے یہ خوبیاں پیدا کر لی، اگر وہ میرے محبوب کے دور میں تھا تو صحابی بن گیا، صحابی بن گیا۔ اگر ان کیفیتوں سے میرے محبوب کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو دیکھا، محبوب کو نہیں دیکھا تو تابعی بن گیا۔ اگر صحابہ کو نہیں دیکھ سکا، ان ہستیوں کو دیکھا جو تابعی ہیں تو تبع تابعی بن گیا۔ اور جس نے میرے محبوب کی ان باتوں کو، اقوال و اعمال کو، تقریرات کو، خصوصیات کو، عادات و خصال کو لے کے بیان کر دیا، وہ خطیب دین، خطیب شریعت، خطیب اسلام بن گیا۔ اور جس نے ان کو لکھا وہ اس کائنات کا بہترین مؤلف و مصنف بنا، لوگوں نے انہیں محدثین کہا۔ جس نے اس کو سمجھا اور سمجھایا وہ وقت کا فقیہ بنا، اللہ نے عزت دی۔ اور جس نے منبر و محراب پہ اس وراثت کو سنبھالا، العلماء ورثۃ الانبیاء، دنیا جتنی مرضی حقیر جانے، اللہ تعالی نے اس ہستی کے ان کو وارث قرار دے دیا۔ اور جنہوں نے اس دعوت کو لیا اور امتی بن گئے، جب موت آئے گی تو قبر میں رب کی توحید جو پیغمبر نے دی تھی، اسلام کی سیفٹی جو محبوب نے عطا کی تھی، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دے کے اس دنیا سے گیا ہے، تو میرا رب اس کے لیے قبر کو بھی جنت نما بنا دے گا، جنت کا باغ اور باغیچہ بنا دے گا۔ معاملہ برعکس ہوا تو رب کی پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، سزا اس کے نصیبے میں ہے۔ اور اگر اس دنیا میں زندہ ہے، وہ دولت کما لے، وہ مال کما لے، وہ عزت کما لے، وہ حسن والا ہو، اللہ کی نظر میں یہ گستاخ ہے، اور گستاخ کی ساری دنیا بھی عزت کر لے، رب کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع یہ انسان کی عزت ہے، اور میری عزت میرے پیغمبر کی عزت میں ہے، اور پیغمبر کی عزت رب کی عزت کروانے میں ہے۔ یہیں سے میں نے آغاز کیا ہے، میرے ساتھ تھوڑا سفر کیجئے، چند مثالیں لیجئے، اپنی جہاں غلطی ہے میں بھی اصلاح کروں، آپ بھی اصلاح کریں۔ ایک دوسرے کو غلط اور برا کہہ کے چلے گئے تو مزہ نہیں آئے گا۔ حضرات ذی وقار، میں پہلے یہ دیکھ لوں کہ خون کا رشتہ بھی ہو، خون کا رشتہ، اور حسن اور جمال کی انتہا ہو، خود نبوت کا گھر ملا ہو، جس چھت کے نیچے پیغمبر رہتا ہو وہ چھت ملی ہو، جس چارپائی پہ پیغمبر لیٹتے ہوں وہ چارپائی ملی ہو، جس بستر پہ پیغمبر دراز ہوتے ہوں، سوتے ہوں، محو آرام ہوتے ہوں، وہ بستر میسر ہو، پیغمبر کا بازو ملے، گود ملے، تعلق ملے، اور وجود میں پیغمبر کی اولاد پلے۔ لیکن اگر وہ وقت کے پیغمبر کی بات کی بجائے کسی اور کی بات کو ترجیح دیتی ہے، وہ ماں باپ ہوں، وہ ددیال ننیال سسرال ہو، وہ آل یا اولاد ہو، وہ ہمسائے یا رشتہ دار ہوں، وہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو، اللہ تعالیٰ دو مثالیں دیتے ہیں، تفصیل کے لیے کتاب اللہ میں پڑھیے گا۔ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی۔
انہیں ہر وہ پروٹوکول ملا جو نبوت کے گھر میں ہوتا ہے، وہی اترتی رہی، جبریل امین آتے رہے، اور دنیا میں کوئی چھوٹا اعزاز نہیں کہ وقت کے پیغمبر کی بیوی ہونا۔ رب نے بدترین مثالوں میں سے جو مثالیں دی ہیں اس رشتے کی دی ہیں کہ اس رشتے نے دنیاوی وفائیں تو نبھائی ہیں لیکن پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی سیاق و سباق یہ کہتا ہے کہ بیٹے کی تربیت میں لگاتار لگی رہی، اور اس کی کوکھ سے جس بچے نے جنم لیا 950 سال باپ واز کرتا رہا، نصیحتیں کرتا رہا، سمجھاتا رہا۔ اور باپ سمجھاتا کیا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، نبی کی عزت اور ناموس، پیغمبر کی عزت اور ناموس دراصل اللہ کی عزت کے لیے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے جو بھی دکھ سہے ہیں، جو بھی جملے سنے ذات کی اعتبار سے نہیں سنے، جب انہوں نے اللہ کی بات کی تو انہیں یہ ساری باتیں سننی پڑی۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں اللہ کے خاکے نہ بناؤ، اللہ کے مجسمے نہ بناؤ، اللہ کے کارٹون نہ بناؤ، اللہ کی طرح کے یہ لوگ، یہ بزرگ، یہ ہستیاں، یہ وڈیرے، ان کے منہ، ان کے چہرے، ان کی مورتیں، ان کی صورتیں، ان کی جسامتیں، ان کی قدامتیں، ان کے قد، ان کے بت بنا کے ان سے جو امیدیں وابستہ کروا رکھی ہیں یہ غلط ہے۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، اگر پڑھنا ہو بے شمار کتابوں میں تفصیل ہے، لیکن بالخصوص حنفی مسلک کے ایک عظیم عالم الشیخ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ صحیح البخاری کی شرح میں اس تفصیل کو لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا ہے تو صرف ایک دین تھا، شرک نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات تھی، کیونکہ پہلے دو انسانوں نے اللہ کی عظمت کو مانا تھا اور اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ جب قابیل نے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حابیل کو قتل کیا تو اس گناہ کی وجہ سے، اور یہ جملہ بھی یہاں ذہن میں رکھیے، زندگی میں صرف ایک گناہ بندے کی پشتیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، گناہ کو معمولی مت سمجھیے۔ قابیل نے جرم کیا، اس کی چھٹی پشت میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس نے شیطان کو مکمل طور پہ فالو کیا۔ تفصیل آپ لوگوں نے پڑھی ہے، علماء نے آپ کو بتائی ہوگی کہ جب بزرگ جو تھے وہ اس دنیا سے فوت ہوئے تو ان کے پاس آیا کہ یار ان کے چہرے، ان کا تصور اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گے کہ ہمارے ابو ایسے تھے۔ ان سے تصویریں بنوا لی، مورتیاں بنوا لی۔ جب بنانے والے فوت ہو گئے، نئی نسل کے پاس آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ یہ مجسمے کیوں بنے ہیں؟ کس نے بنائے ہیں؟ آباء و اجداد نے۔ بھائی کیوں بنائے تھے؟ ان میں کوئی خوبی تھی تو بنائے تھے نا۔ یہ کرنی والے ہیں، یہ بڑی اپروچ والے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، بڑا نام ہے۔ اگلی قوم کو، تیسری پشت کو اس نے چلتے چلتے اس بات پہ لگا دیا کہ 5 بزرگ جو بڑے گزرے تھے یہ بت پتھروں کا نام نہیں ہے، یہ اینٹوں کی عزت نہیں تھی، یہ مورتیوں کی عزت نہیں تھی۔ ود بھی بزرگ تھا، سبا بھی بزرگ تھا، یغوث بھی بزرگ تھا، یعوق بھی بزرگ تھا، اور نصر بھی بزرگ تھا۔ ان 5 کے مجسمے بنا کے، رب کے کارٹون بنا کے رب کے مقابلے میں مشکل کشا، حاجت روا مانا جانے لگا تھا۔ اور یہی ذمہ داری نبھائی نوح علیہ السلام نے۔ تو ان کی بیوی ان کو کہتی کہ نہیں، قوم کے مقابلے میں آپ کا ساتھ نہیں، جو قوم کہتی ہے میں وہ مانوں گی۔ اور جب اللہ کی سختی آئی، پکڑ اور عذاب اور کشتی بنی، نوح علیہ السلام نے پکارا، آواز دی، لوگوں کو بتایا آج وہی بچے گا اللہ کے عذاب سے جو کشتی میں بیٹھے گا، کوئی اور چیز بچانے والی نہیں۔ تو ماں نے بیٹے سے بولا، بیٹا سنیے، باپ تیرا پتہ نہیں کیسا ہے، اس نے جو بنائی ہے یہ کشتی کشتی، یہ کون پہلے بناتا رہا، اس کا کون سا ایسا کاروبار ہے، پیشہ تھوڑی ہے اس کا، جتنا پانی ہے پتہ نہیں اس میں کوئی بچے گا بھی کہ نہیں، اس سے کہیں بہتر ہے پہاڑ پہ چڑھ جا۔ اور بیٹے نے ماں کی سوچ کو لے کے باپ کو جواب دیا تھا کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی کہاں جائے گا، کشتی تو ڈاما ڈول ہو سکتی ہے، کہیں بھور میں پھنس سکتی ہے۔ لوگوں، جب باپ کی تربیت اور پیغمبر کی تربیت کے خلاف سکا بیٹا بھی گیا ہے
اور صرف کیا کیا ہے؟ اتنا ہی کہا ہے نا کہ میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہونے والا۔ رب کو اتنی بھی نافرمانی اچھی نہیں لگی، اس گستاخ کو میرے رب نے بلند جگہ پہ لے جا کے پانی میں ڈبو کے غوطے دے کے مارا ہے۔ انجام ہے یہ گستاخ کا، اپنا نبی کا خون کیوں نہ ہو، گھر والی بیوی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے قوم کا ساتھ دیا ہے۔ آپ اور میں مجبور ہوتے ہیں بس اوقات پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں، آپ کی سیرت طیبہ کے مقابلے میں، آپ کے حکم یا فیصلے کے مقابلے میں، آپ کی منع کردہ چیز کے مقابلے میں۔ بوڑھا بزرگ مجبور ہو جاتا ہے کہ بچے مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے منع کیا ہے لیکن کرو۔ بابا خوشیاں روز روز نہیں آتی، آپ کی مہربانی تھوڑا سا کر لینے دیں۔ زیادہ ہی مسئلہ ہے تو آپ عمرے پہ چلے جائیں، آپ کہیں دور چلے جائیں۔ مجبور ہو کے یہ نکلتا ہے یا سر جھکا لیتا ہے۔ کبھی بیوی مجبور کرتی ہے، کبھی شوہر مجبور کرتا ہے، کبھی ددیال، کبھی ننیال، کبھی سسرال، کبھی ہمسائے، کبھی قوم، کبھی برادری، کبھی قبیلہ، کبھی فرقہ، کبھی جماعت، کبھی گروہ، کبھی میرا ناک، کبھی میری انا، کبھی میری عزت، کبھی میرا عہدہ، کبھی میری سیاست۔ یہ سب مجبوریاں ہیں۔ ان مجبوریوں کو لے کے لوط علیہ السلام کی بیوی نے کہا تھا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور مخبری کی تھی کہ نبی کے گھر میں بچے ہیں ینگ، تو میں آپ کی ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جو اتنا پاک صاف بنا پھرتا ہے، قوم نے بھی یہ جملے بولے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میرے رب نے اس گستاخی پہ زمین سے اوپر لے جا کے، باقی قوم کو ایک سائڈ پہ 2 منٹ رکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کو زمین سے اٹھا کے، بلندیوں پہ لے جا کے، آسمانوں سے الٹا زمین پہ پٹک کے، سینڈوچ بنا کے اوپر سے پتھروں کی بارش کروائی تھی۔ اور جتنے اس دور کے گستاخ تھے وقت کے نبی کے، میرے رب نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا تھا۔ وہ ساری گستاخیاں اور جرم آپ میں اور میرے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں، کسی مجبوری کے تحت، کسی ذوق یا شوق کے تحت، یا کسی بھی حالت میں موجود ہیں، اور ہم ان سے ڈیل ڈول میں مضبوط نہیں ہیں۔ ہمارے موٹے گوڈے ان سے کچھ زیادہ سینے چوڑے چکلے نہیں ہیں، ہماری چھاتیاں ان سے بھاری نہیں ہیں، ہمارے سر ان سے بڑے نہیں ہیں، اور ہمارے قد ان سے اونچے نہیں ہیں، لیکن رب نے جیسے ان کو پٹخا تھا، یہی درگت بنائی ہے میرے رب نے قوم عاد کی، گستاخی کی، نافرمانی کی، اور یہی قوم سمود نے کیا تھا، یہی قوم سمود نے کیا۔ ایک کو رب نے ہوا کے ذریعے ان کا برا انجام کیا۔ قوم عاد کے نا قد بڑے لمبے تھے، اور اتنے لمبے تھے کہ جیسے کھجوروں کے تنے، آپ نے چھوٹی کھجوریں دیکھی ہوں، شاید لمبی بھی دیکھی ہوں، ملتان بہاولپور کی طرف لمبی لمبی کھجوریں، اور قرآن نے تشبیہ دی ہے۔ رب نے جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی ہے، گستاخی کی ہے، رب نے 7 دن 7 راتیں 8 دن ہوا چلائی، اور ان کو بے وزن کر کے رب اڑاتا، اور اڑا کے ایک دوسرے سے ٹکراتے، کھوپڑی سے کھوپڑی ٹکراتی، پٹاخہ بجتا، بھیجا نکلتا، اور کمر کا کڑا توڑ کے ان کے قدم کھڑے رہنے دیے جاتے، اور اگلا دھڑ جو اکڑا ہوا تھا رب کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آگے کو جھکا دیا جاتا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں ہوتا کہ جیسے کھجور کا تنا درمیان سے توڑ کے تیز آندھیوں میں اوندھے منہ گرا دیا جاتا ہے اور درخت گرتے ہیں۔ یہ حشر کیا میرے رب نے اس قوم کا، گستاخی کی سزا۔ قوم سمود بڑی تگڑی قوم، دنیا میں آج تلک جتنے بھی آرکیٹیکٹ آئیں گے اور تعمیر کے شعبے سے جڑیں گے، دنگ ہو کے رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے گروپ جاتے ہیں تعمیراتی حوالے سے اس قوم سمود کے عمارتی سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے جو انہوں نے کام کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنائے تھے یا کھودے تھے، بڑے گھر ہیں پہاڑوں میں، غاروں میں لوگ بڑے گھر بناتے ہیں۔ اس قوم نے جب دیکھا کہ پہلے قوم عاد کو ہوا سے اڑایا گیا ہے، تو شاید ہمارے اوپر بھی آندھی آئے۔ جیسے مشرف دور میں ایک اٹیک ہوا تھا ایک پل سے،
تو حکمت عملی کے طور پہ جتنے پیٹرول پمپ تھے وہ سارے کتنی دور کر دیے گئے سڑکوں سے. اگر آپ نے پنڈی اسلام آباد کو دیکھا ہو تو یہ حکمت عملی بعد میں اپنائی گئی، وگرنہ پمپ پہلے روڈ کے اوپر ہی تھے. تو چونکہ ایک روڈ سے پمپ کے ساتھ یہ معاملہ بنا تھا تو وہ سارا پیچھے کر دیا گیا. انسان ایسے ہی کرتا ہے، جہاں سے ایک دفعہ گرے کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ، لیکن رب وہیں سے پھر نہیں پکڑتا. انہوں نے سابقہ چیز کو مد نظر رکھ کے، حق تو یہ بنتا تھا گستاخی چھوڑتے، نافرمانی چھوڑتے، پیغمبر کی بات مانتے، اطاعت کرتے. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم. دھڑام کی آوازیں آپ نے سنی ہوگی، قرآن کی تعبیر ہی ویسی ہے، الفاظ ایسے لے کے آیا کہ دل کو دہلا کے رکھ دے. لیکن یہ ابھی رکیے 2 منٹ. انہوں نے ایسا خطہ چنا جہاں پہ ہوا کا پریشر آ کے زیرو ہو جائے. اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو بے شمار جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے سپیڈ سلو رکھیے، ہوا کے پریشر سے گاڑی ڈول سکتی ہے. کلر کہار سے تھوڑا آگے جا کے بالخصوص یہ مسائل بنتے ہیں. ہوا کا پریشر، مدینے کی ہوائیں بسا اوقات بندے کو اڑا کے لے جاتی. انہوں نے وہ علاقہ چنا کہ جہاں آ کے ہوا بالکل پریشر بنا ہی نہیں سکتی. انہوں نے اس کے بعد 360 اینگل سے ہوا کا پریشر دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد، ان کو اتنا طریقے سے مزید کھودا کریدا کہ ہوا اگر پھر بھی کوئی پریشر بنائے تو وہ ان بھول بھلائیوں میں آ کے اپنا پریشر توڑ بیٹھے. یوں بنے تھے وہ گھر. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو ہم تیار کر رہے ہیں اس میں ساؤنڈ سسٹم اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا. تیرے رب کے پاس تو جو بھی اللہ نے آواز بھیجی، اتاری، اور گستاخ رسول کو صرف اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی، ٹانگیں کاٹی تھی، منع کیا تھا. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمْ. رب نے ایسی دھماکے دار گونج اتاری آسمان سے. ایک بیروت والا ہوا تھا نا، ابھی تازہ جو ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں، کہاں تلک جو ہے وہ کھڑکیاں، ونڈوز، عمارتیں، بلڈنگیں ٹوٹیں اور پھوٹیں. یہ آواز ایسی تھی کہ جہاں جہاں سے گزری پریشر بناتی گئی اور ان کے کانوں سے داخل ہو کے دماغ کا بھیجا یہ اندر کے جو ہے وہ سوراخ چوڑے کرتی، اور ان کا دل اور اعضائے رئیسہ پگھل کر کے ان کی مقدوں سے نکل کے زمین کے اوپر پھیلتے، اور یوں لگتا کہ یہاں پہلے کوئی ایک چیز تھی، تھوڑا سا دھبا لگتا، اور اس کے بعد ان کا نام و نشان مل گیا. میٹ کر کے رب نے ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھر آج بھی لوگوں کی عبرت کا سامان بنا کے رکھے ہوئے. حضرات یہ تو قومیں تھیں. میں تھوڑا بڑوں کا ذکر کر دوں جن کی وجہ سے الملا بھرے ہوئے، اکڑ سے بھرے ہوئے، غرور سے بھرے ہوئے، سر میں بڑے بڑے تھوبڑے رکھ کے اور بڑی بڑی پگڑیاں رکھ کے، سر بڑے سرداروں کے سردار بن کے قوم کو لیڈ کرنے والے، طاقت کا نشہ، قوت کا نشہ، مال کا نشہ، سپاہ کا نشہ، حکومت کا نشہ، فوج کا نشہ، اسلحے کا نشہ، ان نشوں میں مست ہو کے وقت کے پیغمبر کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اگر آج آپ اور میں اور آپ کا قانون، آپ کا قاعدہ، آپ کا ضابطہ، آپ کا مال اور پیسہ، ہماری قوت، ہماری سپاہ، ہماری طاقت، ہمارا اسلحہ، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا ایٹم، یہ چیزیں وقت کے پیغمبر کو یا اس کی بات کو کمزور کرنے کے لیے متحرک ہیں تو اللہ کے لیے ڈر جائیں. جو بھی بندہ ہے، جس بھی فیلڈ میں ہے. میرے سامنے اس وقت کے نمرود کی مثال ہے. اس نے اپنی ساری طاقتیں لڑا دی، بحث مباحثے بھی کر لیے، اور بنی اسرائیلی روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 40 دن تلک پورے ملک سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی گئی. اتنے علاؤ پیغمبر کے گستاخ نے وقت کے نبی کی کہا کہ ڈی این اے ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے. آج کی زبان میں ڈی این اے ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی نسل ہی نہ رہے. یہ کل کو اٹھے گا، بات بنے گی، لہٰذا اس کا وجود ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ میں ملا دیا جائے. آسمان سے آواز آئی، یا نارو کونی.
آگ میں جس نے طاقت تپش اور جلانے کی قوت رکھی تھی دنیا بھول گئی ہے کہ جو آلات استعمال کر رہے ہیں وہ آلات کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ چھری میں کاٹ ضرور ہے مگر اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹ سکی۔ پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ڈبو نہیں سکا۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن جلا نہیں سکی کیونکہ رب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تجھے نہیں جلانا، میں نے دنیا کو دکھانا ہے کہ میری طاقت کیا اور میرے پیغمبر کی طاقت اور دین کی اور شریعت کی توحید کی طاقت کیا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ نمرود نے وزیروں مشیروں سے مشورے کر کے جو جیسے بھی کیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اندر ڈالا گیا، منجنیکیں بنی، پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو صحیح سلامت رکھ لیا مگر میرے پیغمبر کے اس گستاخ کو جوتے پڑوا کے بھیجا برابر کیا۔ آپ کو پتہ ہے نمرود کو میرا رب کہاں سے جوتے پڑوائے، کیسے پڑوائے؟ گستاخی کرنے والے کو، اکڑ والے کو، الملا، قوم کو دیکھ کے، فوج کو دیکھ کے، سپاہ کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، نفری کو دیکھ کے، کثرت کو دیکھ کے، سواد اعظم کو دیکھ کے اکڑ بھو میں آنے والے اور حق کو رد کرنے والے نمرودی کردار اور اس گستاخ لعین کی سزا اور اس کا انجام ذہن میں رکھیں۔ یہ معمولی کیس نہیں ہے۔ فرعون، اس کے دور میں جتنی فراوانی تھی، فرعون کوئی ایک نہیں ہے، یہ عہدے کا نام ہے، یہ شخص کا نام نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون ہے، اس کے دور میں مصر نے جتنی ترقی کی، جتنی زراعت، جتنا عروج، جتنی ٹیکنالوجی، لوگوں کو سہولتیں میسر تھی، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی خزانے اتنے تھے کہ قارون کی چابیاں نہیں سنبھالی گئیں خچروں میں، اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا اتنا عروج تھا۔ حامان کو کہا گیا کہ ایک ایسی بلڈنگ بناؤ کہ میں موسیٰ اور اس کی قوم کو تو سمجھاؤں، یہ جو کہتا ہے میرا رب اوپر ہے تو میں دو ہاتھ تو کر لوں ذرا۔ آج بھی دنیا میں شاید اتنی اونچی بلڈنگ ابھی نہیں بنی جتنی حامان نے بنوائی۔ فرعون کو چڑھایا گیا اور کہا اگر اس نے نیچے آ کے وما رب العالمین، وہ کس رب کی باتیں کرتا ہے، کہاں ہے وہ، بتایا جب انہوں نے تو اوپر چڑھا، تیر چلائے، میری رب نے قدرتیں دکھائیں، تیر خون آلودہ کر کے واپس بھیجے، اور جب آئے بولا سنیے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب، پروردگار، حاجت روا و مشکل کشا ہوں، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ فرعون کے بول اسے لے ڈوبے، پیغمبر کی گستاخی کی، وما رب العالمین، اللہ کی بھی گستاخی کی۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کی گستاخی صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پیغمبر ساری زندگی اللہ کی توحید اور عزت کے اوپر گزارتے ہیں، اسی لیے لوگ دشمن بنتے ہیں، وگرنہ ذاتی دشمنی پیغمبر کی نہیں ہوتی، ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی۔ میں اینڈ پہ آ رہا ہوں اس طرف بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو کیا، پانیوں میں لا کے غوطے دیے، اور اس گستاخ رسول کی رب نے توبہ بھی قبول نہیں کی۔ انجام اتنا برا تھا، اتنا بدترین تھا کہ اس کی موت کسی بہت بڑی چیز سے نہیں آئی، ایک چلو پانی سے، ایک چلو پانی سے، اور ایک غوطہ بھی برداشت نہیں کر سکا جو بڑا اکڑا ہوا تھا۔ بیٹا آپ میں سے اب اگر کوئی بولا تو میں نے کھڑا کر دینا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹا، آپ سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، فرنٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن ان واقعات کو بلا وجہ بیان نہیں کرتا، کبھی پڑھا کریں، کبھی دیکھا کریں۔ طاقت کے نشے، سیاست کے نشے، چدراہٹ کے کرسی کے نشے اس سے بڑے بڑے لوگوں کے پاس تھے۔ جب آئی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، لوگوں سب سے اہم چیز ایک بحث چل نکلی ہے کہ ختم نبوت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دبنگ آواز اٹھانے والے جناب خادم رضوی، ان کے جنازے اور دیگر معاملات کے بارے میں ایک بحث پائی جا رہی ہے، تو اپنا ذہن صاف کر لیجئے گا بڑی اچھی طرح۔ اس کائنات میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لفظ ہیں، اور امام نووی نے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اربعین نووی، 40 احادیث اکٹھی کی کہ پیغمبر کا جو امتی ان 40 احادیث کو لے کے عمل کر لے پوری شریعت کا خلاصہ ان کے اندر ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے لو اتیتنی، تو اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار کے آ، بقراب الارض خطایا، زمین کی تشتریاں بھر کے جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں تیرے گناہوں کے ڈھیر اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے ہوں، لیکن تو کیا کرے، سارے گناہ لے کے آئے، صرف میرے ساتھ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ کیا نہ کیا ہو؟ شرک نہ کیا ہو۔ میں تیرا گناہوں کا وہ جتنا معاملہ ہے معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں، اسے نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ لیکن اگر تو میرے ساتھ شرک لے کے آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سب معاف کر دوں گا، شرک نہیں۔ حضرات، میرے مسلک کو کوئی جتنی مرضی بری گالی دے لے، وہ گالی اصل میں مجھے نہیں جاتی، نہ میرے مسلک کو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کی بات کی ہے تو وہ گالی اللہ اور اس کے رسول کو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ذاتی میری تو دشمنی نہیں ہے کسی سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی، جو میں آپ کو اصل سین دکھانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ میں ایک ذہن سازی کے لیے کہ بلا وجہ کی تفریق اور فرقہ بازی اذیت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، تباہ کاری بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور پیغمبر کی گستاخی بھی ہے، مخالفت بھی ہے، بچنا ہے ہمیں اس سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے شاعر کے اوپر اگر بندے سے غلطی ہو جائے تو اللہ نے 3 پہلو رکھے ہیں۔ پہلی چیز کہ بندہ کوئی کام غلطی سے کر بیٹھے، خطا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، تو اللہ نے امت محمدیہ کی خطا معاف کر دی ہے، فرشتوں کو حکم ہی نہیں کہ لکھیں، اگر لکھا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ معافی کا قلم پھیرنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے، اور خطا کرنے میں ہوتی ہے۔ مثلا کام کرنا تھا، کر کوئی اور بیٹھا ہے، لکھنا 6 تھا، لکھ 9 بیٹھا ہے، دینا کچھ اور تھا، دے کچھ اور بیٹھا ہے، تو فعل میں خطا ہوتی ہے۔ اگر بندے کی نیت صاف ہے، ارادہ صاف ہے، اور اس سے غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ اس کی غلطی معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ بندہ غرغرے سے پہلے معافی مانگ لے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ معافی۔ النسیان، بندہ بھول گیا ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، نماز پڑھنی تھی، سویا رہ گیا، سو کے جب اٹھا تو اسی وقت پڑھنی چاہیے تھی، والنائم اذا استيقظ والناس اذا تذکر، لیکن اسے یاد ہی نہیں آیا، اسے یاد ہی نہیں آیا، زندگی بھر نہیں آیا کہ میری فلاں نماز ایسے رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑیں گے، فیصلہ ہے اللہ کا۔ اور نسیان ہوتا ہے کسی کام کو کرنا تھا، کر نہیں سکا، چھوڑ بیٹھا ہے، حق دینا تھا، حق دے نہیں سکا، رہ گیا ہے۔ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور تیسری چیز اللہ نے انسان کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی جس میں اسے زبردستی کو کام کروایا جائے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے زبردستی یہ بات فیصلہ منوایا جا رہا تھا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، سائن کر دے، کیونکہ حاکم وقت کوئی عورت پسند آ گئی تھی، پتہ کیا تو وہ شادی شدہ تھی، اور باقی مفتیوں نے فتوے دے دیے تھے کہ آپ کو یہ ساری ملکیت آپ کی ہے، یہ عورت بھی آپ کی ملکیت اور اسٹیٹ اور سلطنت میں ہے، لہٰذا اس بندے کو اپنے بادشاہ وقت کے دل کا خیال رکھتے ہوئے طلاق دینی چاہیے، اگر وہ نہیں دیتا تو زبردستی طلاق کے سائن ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مارے کھا لی، بازو شل کروا لیے، چہرہ کالا کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، مدینے میں گھمایا گیا، خود کہتے تھے لوگوں جو میری روپ کو جانتا ہے سمجھتا ہے وہ تو جانتا ہے، جسے نہیں پتا چل رہا کیونکہ داڑھی بھی مونڈی ہوئی ہے، مونچھیں بھی مونڈ دی ہیں، چہرہ بھی میرا کالا کر دیا ہے، گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے، میں تو جو ہے امام دار الہجرہ پیغمبر کے روزے کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھانے والا، یہ گدھے پہ بیٹھ کے یہ سزا ایسے کو تو نہیں ملتی لیکن دی گئی۔ سنیے، میرے باپ کا نام مالک ہے، میرا نام انس ہے، انا مالک ابن انس، اقول طلاق المکرہ لا یجوز، زبردستی کی دی ہوئی طلاق، دلوائی ہوئی طلاق وارد نہیں ہوتی، صادر نہیں ہوتی۔
اگر مولانا سے یہ بات کسی نے زبردستی کہلوائی ہے تو ویلڈ ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا، خاموش پاوریں ہوتی ہیں، کہلوانے والے ہوتے ہیں، کان میں پھونکنے والے ہوتے ہیں. اگر بھول کے کیا ہے، غلطی ہوئی ہے، ان کا معاملہ رب کے حوالے ضرور ہے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں ظاہر دیکھوں گا موت سے پہلے پہلے. آپ کو پتہ ہے امیر ملت سلفیہ نے یہ بیان دیا تھا کہ خادم رضوی کو وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کی اس بات کا مقصد کیا ہے، کیوں کہی انہوں نے یہ بات. اگر ان کا وضاحتی بیان کہیں ہے، تفصیل آئی ہے، ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے یا معافی نامہ آیا ہے، کیونکہ معاملہ رب کا ہے. اللہ کی توحید کو بھی مذاق اور استہزاء کا نشانہ بناتا رہا اور سر عام بولتا رہا. اذان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اذان رب کی ہے. اور سارے مسالک اس کو کہتے ہیں، یہ وہابی سنی دیوبندی شیعہ کی نہیں ہوتی. اذان اللہ کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. یہ جو گستاخی ہوئی ہے کہ یہ اذان وہابیوں کی ہے، اس کا ادب نہیں. سور کے سور ہیں. آخری جملہ معاف، میں معاف کرتا ہوں. میرے ہر بھائی کو معاف کرنا چاہیے اپنے بھائی کے لیے. کسی کے کہنے سے کیا ہوگا، کیونکہ پیغمبر کو دعوت حق دینے پہ گالیاں ملی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دشمن نے جو میرے محبوب کے خاکے بنائے ہیں، اس ظالم نے بھی میرے محبوب کا چہرہ سور کی دوبر میں دکھایا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جملے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. اور جو پیغمبر کی حدیث پڑھے، رب کا قرآن پڑھے کہ رب پوری کائنات کو دینے والا، مشکل کشا و حاجت روا، وہ اکیلی ذات وحدہ لا شریک. اور لوگوں تم رب کے علاوہ جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے کے قابل نہیں. یہ اللہ نے کہا ہے. اسے کہنا کہ وہابی بک بک کرتے ہیں، یہ بک بک ہماری نہیں، یہ رب کا قرآن ہے. تیری ہر گالی یا قرآن کو گئی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کو گئی ہے. اگر یہ بندہ اپنی وضاحت کر کے اس دنیا سے معافی، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن شرک معاف نہیں کسی بھی شکل میں. جتنی مرضی خدمتیں کر لیں، نبوت کے محبتیں کر لیں. ابو لہب کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کم نہیں تھی. ابو طالب کی زندگی میرے محبوب کی حمایت میں، دفاع میں گزری ہے. لیکن اگر توحید نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، اور اس پہ انسان کا آخری دم تک انما الاعمال بالخواتیم والا معاملہ نہیں ہے، تو بھائیوں میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوں. معاملہ رب کی سپرد کر دیا، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گیا، لیکن عقیدہ بڑا واضح ہے. پیغمبر کی گستاخی، حدیث کا رد، دیدہ دلیری، یہ جرت میں بھی کروں. مجھے کوئی حق نہیں کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو اپنی خواہش پہ رد کر دوں، ضرورت پہ رد کر دوں، مجبوری پہ ریجیکٹ کر دوں. میرا باپ نہیں مان رہا، میری اماں نہیں مان رہی، میرے سامنے بیٹھے لوگ نہیں مان رہے. لوگوں سن لو، میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ضعیف روایت محبوب کے ذمہ نہیں لگا سکتا. میں موضوع پیش نہیں کر سکتا. اور سن لیجیے، ہم اعلان کرتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، زندگی میں کبھی جان بوجھ کے، لا علمی میں، لا شعوری میں منہ سے کوئی ضعیف روایت نکلی ہو، بیان میں ذکر ہو گئی ہو، آپ کو زندگی میں کبھی بھی پتا چلے کہ یہ روایت ضعیف ہے، میں اپنی زندگی میں بھی مر کے قبر میں جا کے بھی میرا اس سے رجوع ہے. میں محبوب کے ذمے کوئی بات نہیں لگانا چاہتا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ جہنمی ٹھکانہ ہے. مت سمجھے کہ 1.5 فٹ کی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اعزاز ملا ہے، لوگ سننے بیٹھے ہیں. اور اگر موضوع روایت مثلا کوئی مہینہ چڑھا اور اس کی خوشخبری میں جو پہلے بتائے گا اس پہ جنت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، کذب ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، پیغمبر کی گستاخی ہے، رب کو گوارا نہیں ہے. اس کو دنیا میں زندگی میں سانسیں بند ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرنا ضروری ہے. اور ہم الحمدللہ کبھی ایسی کوشش نہیں کی اور لوگوں کو روکا ہے، سمجھایا ہے. ملا علی قاری کو اللہ جزا دے، جس نے وہ روایتیں جمع کی، حنفی ہیں، انہوں نے جمع کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ روایتیں مارکیٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ ہیں. الموضوعات الکبیر، بڑے بڑے دروغ ہیں، جھوٹ کے پلندے ہیں.
اور ہم نے کیا کیا؟ دیدہ دلیری اسی کے ساتھ لفظ شریف لگایا اور حوالے دے دیے، جی موضوعات شریف میں لکھا ہے پڑھ لیں۔ گٹر کے ساتھ لفظ شریف لگا کے گٹر معزز نہیں ہو جاتا، معزز نہیں ہو جاتا۔ اور گٹر کا مٹیریل شریف کہہ کے قوم کے اوپر پھینکنا شروع کر دیں تو آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ۔ آخری گزارش اور بڑی اہم، شاید تھوڑی تفصیلی ہو، میرے محبوب نے 40 سال مکے میں گزارے، ایک بھی انگلی آپ کی ذات پہ یا بات پہ یا جملے پہ یا کلام پہ اٹھی یا آپ کے کردار پہ آپ نے اونچی جگہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پوچھا قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، تم نے میرے ساتھ دنوں میں چل کے دیکھا، راتوں کو چل کے دیکھا، باتیں کر کے دیکھی، معاہدے کر کے دیکھے، تم نے میرے رویے کیسے پائے، میری گفتار اور میرا کردار کیسے دیکھا؟ قوم کا ایک ہی جواب تھا واللہ ما جربناک الا صادقا و امینا۔ جب بھی بندے کی 2 سرٹیفکیٹ لائف میں کافی ہوتے ہیں، اور جب ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو 2 ہی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ بات کا سچا ہے، قول میں جھوٹا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ واقعے کے مطابق بات ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، اس نے جب بھی کبھی کوئی رویہ اپنایا ہے تو اس میں امانت تھی۔ آپ امانت کے اوپر پہلے سن چکے ہیں مجھ سے، تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ آپ رویوں کے امین ہیں، آپ سے کبھی غلط دیکھا نہیں گیا، کوئی سنا نہیں گیا۔ اچھا، اب میرے محبوب نے سب سے پہلے جو وحی کا بول اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جاؤ اپنے رب کو بڑا کر کے دکھاؤ۔ رب تو تمہارا بڑا ہے لیکن تم بڑا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں، یہ دعوت ہے، یہ پیام ہے، یہ آپ کی رسالت ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تبلیغ آپ نے کرنی ہے، یہ ہم نے اتارا ہے، ذمہ داری ہے۔ محبوب نے ذمہ داری لے کے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے حق میں گواہی لے کے 40 سالہ صداقتیں اور امانتیں قوم نے اپنے منہ سے بولی تھی۔ جب پہلا جملہ بولا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے نبی کی گستاخی کا آغاز تب ہوا، اور کرنے والا بد نصیب وہ تھا جس نے انگلیاں ہلا کے آپ کی ولادت کے اوپر لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ تبا لک سائر الیوم لہذا دعوتنا، آج کا دن تیرے اوپر چڑھا ہی کیوں ہے؟ تبا لک سائر الیوم، اس دن کے کسی پل میں، کسی لمحے میں تیرا وجود مٹ کیوں نہیں گیا کہ تو نے 360۔ اور محبوب نے پتہ کیا کہا تھا؟ یہ قولوا لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی تھا یہ جو اللہ کے 360 تم نے مجسمے، بت اور خاکے بنائے ہیں نا، یہ کارٹون بنائے ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ریئل نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں، رب کی فرنچائز میں، یہ بیت اللہ میں، یہ مکہ کے اندر، جن کو تم نے ہبل بنا کے، لات بنا کے، منات بنا کے، ود سوا یغوث یعوق نصر بنا کے، نائلہ بنا کے 360 تم نے ان سے امیدیں وابستہ کی ہیں، مشکلوں میں ان کو پکارتے ہو، لا الہ الا اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب کو جھکنا پڑتا ہے، جھکنا پڑے گا۔ یہ مر گئے ہیں، جو مر جائے اسے مٹی کے نیچے جانا پڑتا ہے، بھلے اس کا مجسمہ آپ جو ہے 1000 فٹ بلند کیوں نہیں لگا دیں۔ اللہ ہی اکیلا ہے جسے کبھی موت نہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑا۔ نمرود نے ٹل لگایا، جھکنا پڑا، مرنا پڑا۔ رب زندہ ہے، قائم ہے، اللہ کا عرش نہیں ہلا۔ نمرود جو ہے فرعون نے زور لگایا، قارون نے پورے خزانے لگا دیے، رب نے زمین میں دھنسایا، رب کو کچھ نہیں ہوا۔ اور حامان مرا، اس کی بلڈنگیں گری، آج نام و نشان نہیں، تیرا رب قائم و دائم ہے۔ فرعون کو جانا پڑا۔ یاد رکھیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنے ذہن سے خناس نکال دو کہ رب کے علاوہ کوئی اور اس کے کارٹون خاکے ڈھیریاں بنا کے وہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو ظلم ہے۔ یوں ہی میرے محبوب نے اللہ کی عزت کی بات کی، ناموس کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، الوہیت کی بات کی۔ میرے پیغمبر کی گستاخی کا آغاز اسی سے ہو گیا جو محبت نچھاور کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ آیا؟ ساری زندگی بھی نبی کی ناموس پہ لگے رہو، خاکوں کے لیے لڑتے رہو، کچھ نہیں ہوگا جب تک اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنی دھرتی، اپنی زمین، اپنے علاقے، اپنے دل، قلب و نظر، اپنے فکر، اپنے عقیدے، اپنے نظریے سے اللہ کے کارٹون، یہ قبریں جو گستان ہیں، یہ قبریں جو قبرستان ہیں، یہ گورستان ہے جن میں نصیحت ہے، جن میں عبرت ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بندہ بے بس ہو گیا ہے، نہا نہیں پایا، اس کو
مجبوری تھی، استنجا نہیں کر پایا، کسی اور نے کرایا ہے، چارپائی سے اٹھ کے چل نہیں سکا، مسجد جنازگاہ تک نہیں پہنچ پایا، لوگ کندھا دے کے لے کے گئے ہیں، دعائیں مغفرت ہوئی ہے، گڑا کھودا گیا ہے، زمین میں اس کو دفنایا گیا ہے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کے مٹی میں اتارا گیا ہے اور ٹنو من مٹی اوپر ڈالی گئی ہے، کوئی بول نہیں پایا۔ تو یہ اللہ اس سے اور کیسے آپ کی آنکھیں کھولے اور کیسے بتائے، کیسے سمجھائے کہ یہ مشکل کشا نہیں، یہ موت کے منہ میں ہے، موت مشکل ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بیوہ کے لیے مشکل ہے، اگر مشکل اس کی حل کر سکتا ہوتا، اس کی بیوی بیوہ نہ کہلاتی، آتا اس کے بچے رک نہ جاتے، وہ عدت گزار کے 4 ماہ 10 دن کسی اور جگہ جا کر کے نکاح نہ کرتی، اس کے بچوں کو یتیمی کا داغ نہ لگتا، اس کی بیٹیاں یوں بیچاری اکیلی نہ جاتی۔ یہ آج گھروں میں اکیلے سونے والے، اوے لوگو سمجھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، جنہوں نے مان لیا، اصحاب کہلائے، اہل بیت اطہار کہلائے، میرے رب نے کسی کو صدیق بنایا رضی اللہ تعالی، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو 22 لاکھ مربع میل، کسی کو 35 لاکھ مربع میل، کسی کو جو ہے وہ 56 لاکھ مربع میل کی وسعتیں دی، آفاق دیا، جرتیں دی، دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا، عزتوں سے نوازا، سر بلند کر دیا۔ پھر یہ ایک آدھا نہیں تھا، محبوب کے ساتھ پہلی گھر کی دعوت جب چلی تھی تو سیدہ خدیجہ سے لے کے صدیق اکبر اور جناب علی المرتضیٰ اور جناب زید سے لے کے جب ہجرت کا وقت آیا تو چند 100 تھے، اور جب یہی لوگ جا کر کہ بدر میں گئے تو 313 تھے، جب یہی بڑھتے گئے تو احد میں 700 تھے، خندق میں اس سے بڑھ گئے، حدیبیہ میں آ کر کے جو ہے یہ تعداد 1400 ہوتی ہے، حضرات یہی تعداد بڑھتی ہے، فتح مکہ میں 10,000 ہوتی ہے، اور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حجہ الوداع کرتے ہیں تو یہ 1.25 لاکھ لوگ تھے، 1.25 لاکھ، اور ان کو ٹائٹل کیا ملا؟ ٹائٹل کیا ملا؟ کائنات میں جتنی یونیورسٹیاں آج تک ڈگری دے چکی ہیں وہ لفظ لکھے ہی نہیں کسی ڈگری میں جو رب نے قرآن میں ان کے لیے لکھے۔ جائیے کوئی ڈگری لائیے پوری ورڈ سے، کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیے، اتنے خوبصورت جملے۔ یہ آپ اپنا ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کہاں سے کروا سکتے ہیں؟ اپنے بلڈ کا، اپنے دل کا، FIC سے، پنجاب سے، کارڈیالوجی سے، اور اس کا رزلٹ زیادہ سے زیادہ امریکہ سے، باہر کی کسی اچھی لیبارٹری سے، پاکستان میں رہ کے آغا خان سے، یہی نام ہے نا آپ کے میرے پاس، چغتائی سے، فلاں سے۔ یہ کہیں نہیں ہوا کہ کسی کے دل کی جتنی بھی ہے ECG، دل کی دھڑکنیں کہاں ڈاؤن ہوتی ہیں، کہاں اپ ہوتی ہیں، کہاں قائم رہتی ہیں، کہاں دائم رہتی ہیں، کہاں وفا نبھاتی ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آسمانی لیبارٹری میں جن کا ٹیسٹ خود رب نے کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ اعزاز ملے ہیں، سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا کا، عزتیں ملی ہیں، ابروئیں ملی ہیں، وفا ملی ہے، جنت ملی ہے، ساتھ ملے ہیں۔ قیامت کے دن تو جو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھائیو ایک اصول یاد رکھنا، جس کے دنیا خلاف بول رہی ہو نا وہ صاحب نام بندہ ہوتا ہے، جسے بدنام کیا جا رہا ہو، جسے بدنام کیا جا رہا ہو، جتنا جس کے خلاف پراپوگنڈا ہوگا وہ اتنا ہی رتبے میں بڑا ہوگا، یاد رکھنا، یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ پھر اس کو اگر چیک کیا جائے، اس کے پاس اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں۔ کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں؟ اسی پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خاکے اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ محبوب جو پیغام دے گئے، جو تربیت کر گئے، وہ دنیا کے ان پڑھ دیہاتی کے اندر سے بھی نہیں نکال سکے۔ سارا اسلحہ، ساری ٹیکنالوجی، سارے انجیکشنز، ساری میڈیسنز، ساری پروٹینز، سب قسم کی جو ہے وہ جو آپ کے جسم میں اتار سکتے تھے، قطرے پلا سکتے تھے، غیرت کو مٹا سکتے تھے، وفاؤں کو ہٹا سکتے تھے۔ دنیا کفر نے، WHO نے، یہ تجھے مجھے زہر فری میں نہیں دیتے، اتنا کچھ جو اتنے خیر خواہ کہاں سے آئے؟ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے صرف تیری میری وفاؤں کو بدلنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول بنا لیں، ان کی ویکسینیشن کر لیں، ویکسین کے نام پہ ان کے اندر جو ہے ریموٹ کنٹرول بنا کے جہاں چاہیں غیرت کو مٹا دیں، روب کو، دبدبے کو، اور وفاؤں کو، پیار کو اپنے ساتھ۔ لیکن اللہ کے بھی فیصلے ہیں، ان کی تدبیریں اپنی جگہ، تیرے رب کی تقدیر بھی تو کچھ ہے نا، رب کی تقدیر بھی تو۔ مثال دوں، دنگ رہ جائیں گے، ذرا سنیے۔
میں نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو مؤذن ہوتے ہیں نا، اپنے علی پور میں ہی لے لیں، اس کام کو آسانی سے نہیں کوئی لیتا. بیچارے جو فارغ سمجھے جاتے ہیں، ویلے سمجھے جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، چل یار تو زان دے چھڈیا کر. تو جڑا گھروں ویلا ہو جائے، جنہوں کوئی نہیں پوچھے، چلو بیچارہ بانگا ہی دیتی جاندہ ہے. اس طرح کے لوگ رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے جب یہ ریسرچ کی ہے تو دنگ رہ گئے ہیں کہ دنیا میں سپر پاور تو امریکہ کو کہا جا رہا ہے، اور سب سے طاقتور بندہ جو ہے وہ جو بائیڈن ہے، یا جو ہے وہ پہلے ٹرمپ گزرا ہے، یا اس سے پہلے جو بھی ان کا وہ سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے چیک کیا. آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی، کہ ٹرمپ جو ہے وہ بیت اللہ کے طواف کو اور وہاں پہ ہونے والے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے تبصرے لکھے، لیکن اندر میں وہ مرا ہوا، حالات کا کھپا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کی جتنی طاقت، فوجیں، قوتیں، اسلحہ، ایٹم، فضائی، ہوائی، بحری، بری طاقتوں کا مالک ہو کہ ان کی جو ہے وہ ہم مشقیں کروائیں، ٹریننگیں کروائیں دنیا بھر کی. لیکن اتنے لوگ تو میرے اشارے پہ کبھی نہیں رکتے. یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تو پھر یہ ہوا نا، امام کعبہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے 45 لاکھ لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں. اور پتہ ہے جملہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. امریکہ سپر پاور نہیں، سپریم پاور، سب سے بڑی پاور اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہی ہے. فیجی کے جزیرے سے صبح آغاز ہوتا ہے، پھر آگے آسٹریلیا میں، پھر نیوزی لینڈ میں، پھر جو اسی طرح آگے سماٹرا کے جزیروں میں، چلتے چلتے یہ بات جو ہے انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، اور دارالسلام میں، برونائی میں، ادھر تائیوان میں، ادھر کوریا میں، ادھر چائنا میں، ادھر آگے تھائی لینڈ میں، ادھر فتانی میں، ادھر برما میں، ادھر جو ہے وہ رنگون میں، آگے انڈیا میں، ادھر بنگلہ دیش میں، ادھر پاکستان میں، یوں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور غریب سے غریب آدمی بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. ایک بار نہیں 6 بار کہتا ہے. ہر 15 منٹ میں یہ 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کر کے 500 کلومیٹر تک جو ہے اذان سفر کرتی ہے. یہاں سے کراچی کا آدھے گھنٹے کا فرق ہے کہ نہیں؟ آدھا گھنٹہ لگاتار سفر کرتے ہوئے کراچی، پھر آگے پوری دنیا میں پھیل کے یورپ کے جزیروں کو چھوتے ہوئے، آخری کناروں کو چھوتے ہوئے، گھوم کے پھر دن میں 5 لہریں. ہم ساری رکاوٹیں کھڑی کر کے، ساری مخالفتیں کر کے، انہوں نے بنی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر پارلیمنٹ میں بھی اللہ کی کبریائی کے دعوے بلند کر لیے. یہ ہمیں نہیں مانتے ہیں تو صرف اللہ کو بڑا مانتے ہیں. لہٰذا یہ پتہ کریں یہ سبق پڑھا کون گیا ہے، وہ معلم کون ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے. ایسے دل سے آواز نکلتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے خوبصورت لہجہ قاریوں کا ہوگا، بڑا مانتا ہوں، لیکن اذان کا اصل لہجہ وہ ہے جو مقامی لہجے میں وقت کا کوئی بوڑھا بزرگ اپنے خاص لہجے میں آواز بلند کر کے اپنے رب کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. میرا ماننا ہے. آپ نے ریاض میں شاید ایک اذان سنی ہو، ریڈیو پہ 10 بجے جمعے والے دن ایک اذان ریاض کی، نور علی الدرب والے بھی. میں حیران تھا کہ اللہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اتنی آواز دی ہے تو کہاں سے دی، اتنی لمبی. میں کاپی نہیں کرنا چاہ رہا، آپ ذرا سن لیجئے گا، موجود ہوگی. شاید میری اتنی سانس لمبی نہ ہو اور وقت بھی مد نظر رکھ کے. 6 مرتبہ اللہ اکبر کا عقیدہ، 2 مرتبہ توحید اور وحدانیت کا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ رسالت کا عقیدہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اذان کا، قیام کا، رکوع کا، سجود کا، دھرنے کا فیصلہ. آپ کو پتہ ہے دشمن کیوں میرے نبی کے خاکے بنا رہا ہے؟ کہ یار ہمارے دھرنے اڑ جاتے ہیں. امریکہ میں دھرنے ہوئے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں ہنگامے ہوئے کہ نہیں؟ پاکستان میں ہوتے ہیں، 2 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ 1 انگلی والا دھرنا، تشہد والا دھرنا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے قول بھی اللہ کے لیے، میری جان میرا مال بھی اللہ کے لیے، میرے عمل، میرے فعل، میرے سٹیپ، میری حرکات، میری سکنات بھی اللہ کے لیے. کون سکھا گیا یہ؟ السلام علیکہ ایھا النبی. پوری دنیا لگی بھی رہی، تلواریں تیز کرتی رہی، زہر میں جو ہے بجھاتی رہی، لیکن مار نہیں پائی. انا کفیناک المستہزئین. تیری بلندیوں کو کون پہنچے؟ ورفعنا لک ذکرک الم یجدک یتیما فآوی. بلندیوں سے ایسے نوازا ہے یتیم مکہ کو، عروج دے دیا ہے. تو دشمن بڑا پریشان ہے
کہ ہم سب کچھ سکھاتے ہیں کہ کامیابی ہے کمپیوٹر سیکھو کامیابی ہے، فلم دیکھو کامیابی ہے، گانا سنو کامیابی ہے، ریلیکس ہو جاؤ، یہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور جو ان کا مسلمان سنتا ہے وہ آگے سے ساتھ مؤذن کے گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ مؤذن اکیلا نہیں ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، عورت بولتی ہے تو یہ، بچہ بولتا ہے تو یہ، مرد بولتا ہے تو یہ، کون سکھا گیا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ اذان دینے والے کو نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو اذان میں کہہ کیا رہا ہے اور بلا کس کی طرف رہا ہے۔ الشیخ عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی درس دے رہے ہیں اور پورے عروج پہ گفتگو جا رہی ہے، متکلم اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کہا جواب دو، کسی نے کہا جی دوسرے فرقے کی ہے، کہا فرقہ نہیں دیکھو، دینے والا نہیں دیکھو، یہ دیکھو اذان دے کس کی رہا ہے اور بلا کس کی طرف رہا ہے۔ یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے محبتیں، یہ ہے اعتقاد، یہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اس سے جڑ گئے، آپ جو مرضی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سولوردی ہیں، آپ کی کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی گروپ ہے، آپ کسی جگہ پہ ہیں، کسی شعبے میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ذات کی، ویلیو، عزت کی، صحیح حدیث، صحیح روایت کو لیا، زندگی اس کے مطابق ڈھالی، اللہ کی قسم ساری دنیا بھی تیری مخالف بنی رہے، دنیا بلال کا کچھ نہیں کر سکی تھی، تیرا کیا کرے گی؟ تو عزتوں والا ہے، رنگ کوئی ہو، قد چھوٹا ہو، شکل جیسی مرضی ہو، برادری بھلے چھوٹی ہو، کچھ نہیں، تیرا رب ہے نا سر بلند کرنے والا۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے، فرعون، ابو جہل، ابو لہب سے تو بڑا کوئی نہیں آیا، ان سے بڑھ کے تو طاقتیں نہیں ہیں، رگڑے جاؤ گے۔ لہٰذا میں تمام اپنے احباب سے جس بھی عہدے پہ بیٹھے ہیں، قلم کی ایک طاقت سے فیصلے ہو جاتے ہوں، ایک نقطے سے موت پہ لٹکایا جا سکتا ہو، ایک جملے سے پھانسی پہ چڑھایا جا سکتا ہو، تیرے ایک اشارے پہ کاٹے جا سکتے ہوں، لیکن یاد رکھ سب کٹ کے مٹی میں سب نے جانا ہے، لیکن زندہ وہ ہے جو محبوب کے دین پہ اور شریعت پہ اور نظام پہ زندہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر سے وفا سیکھی ہے، بڑی بے وفائی کی ہے مسلکوں کے نام پہ۔ اچھا کچھ چیزیں اتفاقی بھی ہیں، سارے مسالک مل کے ماشاءاللہ داڑھی کا جو رگڑا نکالتے ہیں وہ تو خاکے بناتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر ننگا کر کے ان کی داڑھی اتار کے اگر کسی نے دکھایا تو آپ چیخے، لیکن میرے محبوب کی اسی سنت کو اتار کے گندی نالی میں پھینکا، گٹر میں پھینکا، غلاظتوں والی جگہ میں روانہ کر دیا، تیرا میرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اور بڑا کچھ ہے، بہنوں کا حق مر رہا ہے، جتنی ممانتیں تھی وہ کی جا رہی ہیں، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، سود بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق، ہمسایوں کا حق، بڑے چھوٹوں کا حق، غریب کا حق، عوام کا حق، حکمرانوں کا حق، ہر ایک بندے کا حق کھایا جا رہا ہے، فرائض سے غفلت ہو رہی ہے۔ حضرات یہی تو گستاخی ہے، اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ اور کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں آپ گستاخی؟ یہ چھوٹی گستاخی ہے کہ اللہ کہے میرا محبوب بشر ہے اور آپ کہیں کہ نہیں، اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہیں کہ میرے نور میں لم یلد ولم یولد، ساری کائنات، نہ میرا ددیال، نہ ننیال، نہ سسرال، نہ میرے بیوی، نہ میرے بچے، ولم یکن لہ کفوا احد، میرے جز میں سے کوئی جز نہیں، اور پھر ببانگے دوہل کہتے پھریں الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کوئی پوچھے گا نہیں، حساب نہیں ہونا۔ کیوں پڑھتا ہے قل هو اللہ احد؟ کیوں کہتا ہے لم یلد؟ کیوں کہہ رہا ہے ولم یولد؟ کیوں پڑھتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد؟ پھر رب کے جز میں سے جز، نور میں سے نور۔ یہی ہوتا تو رب کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، بس اتنا کافی ہے، محبوب اس میں تو بھی ہے، اس میں میں بھی ہوں، تو بھی ہے میں بھی ہوں۔ محمد الرسول اللہ کیوں کہلوایا؟ میں اللہ ہوں، آپ رسول ہیں، میرا نام اللہ ہے، آپ کا نام محمد ہے۔ یہ فیصلے کروائے آپ سے، لکھوایا گیا، وگرنہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہی تھا، ایسے ہی ہے نا۔ تو محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں جی بیچ میں ایڈ کرو، جب اس میں پہلے ہی تھا، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اللہ کے لیے روایتوں کے نام پہ اور چاہتوں کے نام پہ، رغبتوں کے نام پہ، عقیدتوں کے نام پہ عقیدے کے پرخچے مت اڑائے، یہی پیغمبر کی ہم نوائی ہے۔ جب تک توحید کو، جس کے لیے نبی نے ماریں کھائیں، شہادتیں دیں، غزوے لڑے،
اگر اس توحید کو، اللہ کی ناموس کو نہیں سنبھالو گے، جاؤ لکھ لیجئے، ساری زندگی تڑپتے رہو، مرتے رہو، یہ قانون تم سے نہیں بنے گا جب تک اللہ کی عزت کا قانون پاس نہیں کرواتے کہ جو بھی بندہ رب کے مجسمے بنائے، قبریں، کارٹون، بزرگ ہستیاں ان کے نام اس سے نسبتیں جوڑے، اور یا غازی عباس تیرے نام کی آس، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، اور جو ہے یہ سارے جملے بنا بنا کے یا غازی لوا بازی، ادھر ادھر کے تیرے رابطے اور امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ جب تک ہم باز نہ آئے، کٹتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، رسوا ہوتے چلے جائیں گے۔ دشمن یہ کرے گا، لیکن جب وہ اللہ کی توحید کے لیے، ایک بھی صحابی نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، نہ تعظیم کے نام پہ نہ کسی اور نام پہ۔ قبریں بڑی تھی، 1.25 لاکھ انبیاء کی، محبوب مشن دے دیتے، تحقیق اور ریسرچ دے دیتے، آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے اونچی کر دی جائے، نوح علیہ السلام کی قبر کو یوں بنا دیا جائے، یونس علیہ السلام کی قبر ایسے کر دی جائے، اس پہ جنبہ اس پہ وہ بنا دیا جائے۔ ارے جو سمندروں میں اتر جاتے تھے، دریاؤں میں کود جاتے تھے، آپ کا کیا خیال ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اللہ کی توحید، جناب علی المرتضیٰ کو بھیجا، جو بھی قبر بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر، مانگنا نہیں ہے، مانگنا صرف اللہ کے در سے ہے۔ حضرات اللہ کی توحید کو سر بلند کیجیے، اللہ کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے جاگیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خود بخود صحیح ہو جائے گی، یہی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے، محبوب کا صحیح وفادار بنائے، حافظ و محافظ بنائے، نگران و پہرے دار بنائے، اور پھر جو ہے توحید و سنت کا چوکیدار بنائے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔